میں امداد سمرو، میرے ہاتھ میں ایک پتر ہے، خط ہے، چٹھی ہے جو عمران خان صاحب نے جیل سے لکھی ہے، اور اس چٹھی میں عمران خان صاحب نے وہ جو ٹویٹر پر، ان کے ٹویٹر ہینڈل پر جو ویڈیو جاری کی گئی تھی جس میں آرمی چیف کو غدار قرار دیا گیا تھا، اس سے وہ پیچھے ہٹ گئے، اور پھر انہوں نے کئی اور کلا بازیاں بھی کھائی ہیں۔ عمران خان صاحب ایکسپرٹ ہیں، کبھی الٹی کلا بازی، کبھی سیدھی کلا بازی، کبھی مطلب دائیں طرف، کبھی بائیں طرف، کبھی یو ٹرن، کبھی اباؤٹ ٹرن، مطلب سارا کچھ عمران خان صاحب جو ہیں وہ کرتے رہتے ہیں۔ تو یہ جو چٹھی ہے، یہ جو جیل سے آیا ہوا پتر ہے، وہ ایک طرح سے پریم پتر بھی ہم کہہ سکتے ہیں جو عمران خان صاحب نے لکھا ہے، اور اس میں انہوں نے آرمی چیف کو، جو ہمارے موجودہ آرمی چیف ہیں، ان کے متعلق کوئی ایسی بات نہیں کی جو وہ صحافیوں کے ساتھ کرتے ہوتے ہیں۔ گویا ایک بار پھر عمران خان صاحب کو اس چیز کا احساس ہوا ہے کہ یار ایک اور یو ٹرن لے لو، اور یو ٹرن لینے کے بعد اگر کوئی پازیٹیو رزلٹ آئے تو ٹھیک، ورنہ دوبارہ حملہ کر دو۔ عمران خان صاحب کا پرانا طریقہ ہے۔ دوسری طرف میاں نواز شریف صاحب ہیں جو ابھی بھی سوال کر رہے ہیں کہ ان کو کیوں نکالا گیا تھا، اور پھر ساتھ ساتھ وہ عمران خان کے متعلق بھی بات کر رہے ہیں نام لیے بغیر، اور ایئر کنڈیشن نکالنے والا کہ جی ہمارے تو کمروں سے ایئر کنڈیشن نکالنے کی باتیں ہو رہی تھی، ہم تو کسی سے انتقام نہیں لیتے۔ تو میاں نواز شریف صاحب پر تو بات ہوگی کیونکہ ان کی مختصر سی گفتگو سامنے آئی ہے، لیکن جو عمران خان صاحب کا جو پریم پتر ہے نا، وہ بڑا دلچسپ ہے۔ اس میں چند دن پہلے کی گئی باتوں سے بھی عمران خان مکر گئے، چند دن پہلے۔ ہو سکتا ہے عمران خان صاحب کل اس یہ جو چٹھی ہے، یہ جو محبت نامہ ہے عمران خان صاحب نے بھیجا، اس سے بھی ہو سکتا ہے مکر جائیں۔ لیکن ایک اور معاملہ ساتھ ہی اس کے ہم شریک شامل کر لیتے ہیں، وہ ہے بشریٰ بی بی کا عدت میں نکاح کے معاملے پر۔ بشریٰ بی بی نے جو سزا تھی ان کو سنائی گئی، ان کو اور عمران خان صاحب کو، اس میں بشریٰ بی بی اپنے سائڈ سے، یعنی اپنی طرف سے، انہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں اپیل دائر کر لی ہے۔ ان کی اپیل چل رہی ہے سیشن کورٹ میں جج بدل گئے، اور کل ہی اس کی سماعت ہوئی تھی، نئے جج نے کی تھی، اور اپنا مجوکا صاحب، افضل مجوکا صاحب، اور کل ہی مجوکا صاحب نے جو ہے وہ اپیلیں جو دائر کی گئی تھی اس پر انہوں نے کہا تھا کہ جی پراپر چینل اپیلیں دائر ہو، یعنی ایفیڈیوٹس وغیرہ ہو عمران خان صاحب کے۔ تو بہرحال انیشل سماعت کے بعد انہوں نے جو ہے وہ اپیلوں کی سماعت 11 جون تک ملتوی کر دی۔ آج جناب بشریٰ بی بی صاحبہ دوڑی پہنچی اسلام آباد ہائی کورٹ میں، تو اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا کہ بھائی پہلے آپ اسلام آباد اپنا سیشن کورٹ میں بھی گئے ہوئے ہو، وہاں سے تو فیصلہ آنے دو نا، اس کے بعد ہماری طرف آ جانا۔ تو یہ پی ٹی آئی کا پرانا وتیرہ ہے۔ عام انتخابات یا پنجاب کے انتخابات کی جو پہلے درخواست انہوں نے دائر کی تھی ادھر لاہور ہائی کورٹ میں، پھر انہوں نے وہ جو اپنا بھگوڑے جج کیا نام ہے مزار اکبر نقوی کے ذریعے اور اعجاز الاحسن، دونوں بھگوڑے جج ہیں نا، دونوں کے ذریعے ایک اپنا چیف جسٹس کو از خود نوٹس کے لیے خط لکھوا دیا تھا۔ تو چیف جسٹس صاحب یہ نہیں تھے نا، مطلب عمر عطا بندیال صاحب، کہ لاہور ہائی کورٹ میں معاملہ پینڈنگ تھا، زیر التوا تھا، زیر سماعت تھا، اور انہوں نے وہ معاملہ جو ہے وہ از خود نوٹس لے کر خود ہی فیصلہ کر دیا تھا، اور پھر جو انہوں نے اپنی مٹی پلید کروائی، جو خود کو رسوا کیا، سسٹم کو رسوا الگ کیا، اور ملا کچھ بھی نہیں۔ اور سندھی میں کہتے ہیں بھئی کتا کھادا ٹھڈ بھی نہیں بھریا، سارا کچھ کر لیا، حرام کھا کے دیکھ لیا، ٹھڈ بھی نہیں بھرا، اور رسوا الگ ہوئے۔ تو بہرحال تو یہ پی ٹی آئی کا پرانا وتیرہ ہے۔ تو اس پر اسلام آباد ہائی کورٹ کے جو رجسٹرار آفس نے اس پر اعتراضات دائر کر دیے ہیں، 3 اعتراضات لگا دیے ہیں۔ بہرحال اب دیکھتے ہیں اس میں کیا ہوتا ہے۔ اب جو عمران خان صاحب، نواز شریف صاحب پر میں بعد میں آتا ہوں۔ خان صاحب کو نا کل انویسٹیگیٹ کرنے گئے تھے ایف آئی اے والے۔ معاملہ کیا تھا؟ معاملہ تھا عمران خان صاحب کے ٹویٹر ہینڈل پر ایک ویڈیو اپنا پبلک کی گئی تھی، حمود الرحمان کمیشن کی رپورٹ، پاکستان میں یہ ہوتا رہا، یحییٰ خان یہ کرتے رہے اور پاکستان ٹوٹ گیا، یحییٰ خان غدار تھا، ایسا ویسا، اور آج کا آرمی چیف جنگل کا بادشاہ وہ بھی یہی کر رہا ہے، آرمی چیف کی تصویر، اور ان کو بھی غدار ڈکلیئر کر دیا گیا۔ اب اس پر انویسٹیگیشن ہوئی، تو انویسٹیگیشن میں جو خبر باہر آئی تھی اسی کے مطابق ہی عمران خان صاحب نے یہ جو نئی چٹھی جو سامنے لے کر آئے، نیا خط، نیا بیان، اس میں وہ اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ جی میرا ٹویٹر ہینڈل تو میری مرضی اور میری اجازت سے چلایا جا رہا ہے، لیکن اس میں جو ہے جو ویڈیو تھی وہ میں نے نہیں دیکھی تھی۔ انہوں نے کہا کہ جو ویڈیو مجھے دکھائی گئی ہے نا، اس کا جو کانٹینٹ اگر مجھے پہلے دکھائی جاتی ویڈیو تو اس کا کانٹینٹ میں کچھ تبدیلیاں کرتا۔ اب وہ تبدیلیاں کیا کرتے؟ وہ عمران خان صاحب
نیچے چل کر کسی اور طرح بتاتے ہیں، لیکن آرمی چیف کے خلاف جو اس ویڈیو میں بات کی گئی تھی یا ان کو غدار ڈکلیئر کیا گیا تھا، اس سے عمران خان صاحب نے اپنے آپ کو کوسوں دور کر لیا، بلکہ وہ واپس لے لیا وہ الزام ایک طرح سے۔ آغاز تو وہیں سے کرتے ہیں، جی میں کیوں معافی مانگوں، مجھ سے معافی مانگے، 9ویں والی بات تھی نا جی، میں کیوں معافی مانگوں، مجھ سے معافی مانگے۔ اس پر بھی وہ کہتے ہیں کہ جی کسی بھی معاملے پر تحقیقات سے پہلے ایف آئی اے کو میرے خلاف سائفر جیسا بے بنیاد کیس بنانے پر مجھ سے معافی مانگنی چاہیے۔ مانگ لیں جی۔ سائفر کے بعد بطور وزیر اعظم میں نے امریکیوں کو پاکستان کی خود مختاری کے تحفظ اور اپنی قوم کو فخر کرنے کے لیے ایک ڈیمارچ پہنچایا، یعنی میں نے ان کو ڈیمارچ کیا تھا اور میں نے اپنے لوگوں کے سامنے حقائق پیش کر لیے تھے، اور یہ پیغام میری قوم کے لیے تھا اور واضح تھا کہ ہم ایک خود مختار باوقار قوم ہیں اور اپنے اندرونی معاملات میں مداخلت قبول نہیں کریں گے۔ میری منتخب جمہوری حکومت کا تختہ الٹنے کے لیے دراصل جنرل قمر جاوید باجوہ کو وہ سائفر بھیجا گیا تھا۔ اب یہاں پر آپ نے چند دن پہلے، یہ جو کلابازیاں ہیں نا، کبھی الٹی کبھی سیدھی ہیں، چند دن پہلے ہی عمران خان صاحب نے ایک انٹرویو دیا تھا مہدی حسن کو، باہر بیٹھے ہوئے کسی صحافی کو۔ اس انٹرویو میں عمران خان نے کہا تھا کہ نہیں، امریکہ کا کوئی اس میں نہیں تھا عمل دخل میری حکومت گرانے میں، وہ تو مجھے بعد میں پتہ چلا کہ سارا کچھ باجوہ نے کیا تھا۔ اب پھر کہتے ہیں کہ یہ امریکہ نے کیا تھا یہ سارا کچھ۔ جنرل باجوہ نے اپنی مدت ملازمت توسیع کے لیے چوروں سے ملی بھگت کر کے ان کو قوم پر مسلط کیا، اور اپنی جو میرے ٹویٹر ہینڈل پر ایکس پر جو میری پوسٹس لگتی ہیں ان کی میں ذمہ داری لیتا ہوں۔ اچھا، یہ والا جو چٹھی جس کو میں خط کا نام دے رہا ہوں نا، یہ بھی، یا جو یہ بیان عمران خان صاحب کا اسٹیٹمنٹ جو ہے، یہ بھی ایکس پر ہی لگایا گیا ہے، اور آج 12:11 پر اس کو پبلک کیا گیا ہے۔ اور کل ظاہر عمران خان صاحب سے جب انویسٹیگیشن کرنے نیب کی ٹیم پہنچی تھی تو ان کے 2 وکلاء بھی انتظار تھے، پنچوتا صاحب اور میرا خیال ہے ایک اور وکیل تھے ظہیر الدین یا کچھ اس طرح، ظہیر عباس صاحب، انہوں نے ظاہر عمران خان کے ساتھ وہ موجود تھے۔ تو عمران خان وکیلوں کے ذریعے پھر اپنا کانٹینٹ باہر نکالتے ہیں اور وہ پبلک ہوتا ہے، اور باہر بیٹھے ہوئے، ملک سے باہر بیٹھے ہوئے ایجنٹ جے یا جبران الیاس صاحب یا کوئی بھی، وہ اس کو جو ہے وہ ان کو بھیج دیتے اور وہاں سے اس کو ٹویٹر ہینڈل پر لگا دیتے۔ تو کہتے ہیں میں پوری ان پوسٹ کی ذمہ داری لیتا ہوں، باقی وہ میں نے بتا دیا وہ بات کہ جی جیل میں ہونے کی وجہ سے میں اس ویڈیو کو دیکھ نہیں سکا۔ آج مجھے وہ ویڈیو دکھائی گئی ہے جس میں محمود الرحمان کمیشن کی رپورٹ کا مواد موجود تھا، اگر میں نے ویڈیو کو اپلوڈ کرنے سے پہلے دیکھا ہوتا تو پیغام کو مزید مؤثر بنانے کے لیے میں چند معمولی تبدیلیاں کرتا۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ محمود الرحمان کمیشن کی رپورٹ میں ہماری تاریخ کے ایک المناک واقعے کے اسباب، وجوہات اور کرداروں کا احاطہ ہے، وہ کرتی ہے رپورٹ۔ اور جو رپورٹ ہے، اچھا، 2 بنیادی مقاصد رپورٹ کے، ایک ذمہ داروں کی نشاندہی اور غلطیوں کی نشاندہی کرنا تھا۔ محمود الرحمان کمیشن رپورٹ کے تناظر میں جنرل یحییٰ خان پر تنقید کی اور ان کے سیاسی فیصلہ سازی پر مبنی ہے وہ تنقید۔ اب آگے جو عمران خان صاحب ایک اور الٹی کلا بازی مار رہے ہیں، الٹی کلا بازی، کہ بھائی آپ مطلب ہماری نا ایک پی ٹی آئی کے ایک بڑے امپورٹنٹ بندے سے ملاقات ہوئی تھی کچھ دن پہلے، تو ان سے ہمارا یہی سوال تھا کہ بھئی آپ آئین پر عمل درآمد چاہتے ہو تو پھر فوج سے مذاکرات کیوں، آرمی چیف سے مذاکرات کیوں، سیاسی قوتوں سے مذاکرات کرو چاہے وہ جیسی بھی ہے۔ میں نے یہ بھی سوال کیا کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ سب سے پاپولر جماعت ہیں تو پھر آپ اگر فوج کی سیاست سے مداخلت کے خاتمے کے لیے اپنے مخالفین کے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں اور اس کے بعد ایک صاف شفاف انتخابات ہوتے ہیں تو آپ جیت کر آ جائیں گے، تو آپ فوج سے مکمکہ کیوں چاہتے ہیں؟ تو کوئی جواب نہیں تھا، ناراض ہو گئے تھے، غصہ کر گئے تھے، ان کا رائٹ تھا، جب جواب نہیں ہوتا تو غصہ کر جاتے ہیں یہ۔ اور پھر وہ یہ کہتے ہیں، عمران خان نے کہا تھا نا، کاشف اب آپ قوم کو کنفیوز کر رہے ہیں، تو وہ اسی طرح کرتے ہیں۔ تو اب اس میں ایک اور کلٹی ہے عمران خان صاحب کی۔ اچھا، وہ کہتے ہیں کہ جی سیاسی فیصلہ سازی پر تنقید ہے، پاکستان میں فوجی کارروائی کے خلاف مشورہ دیا جس پر، اچھا، مشرقی پاکستان میں تعینات جنرل یعقوب اور ایڈمرل احسن نے فوجی کارروائی کے خلاف مشورہ دیا اور انہیں فوج چھوڑنی پڑی۔ وہ کہتے ہیں کہ آئین فوج کو مکمل طور پر سیاست سے دور رہنے کا پابند کرتا ہے تاکہ وہ تنقید کا سامنا، یعنی تاکہ وہ اس کے اوپر لوگ انگلی نہ اٹھا سکیں اور وہ پیشہ ورانہ اپنے فرائض انجام دے۔ اب یہاں پر میں پوچھتا ہوں، پاٹے خان، پنی خان، جو بھی ان کا نام ہے، عمران خان، جو بھی اپنے آپ کو سمجھتے ہیں، ترم خان، جو بھی ان کا نام لے، دیکھیں
عمران خان روزانہ کہتا ہے کہ میں آرمی چیف سے مذاکرات کرنا چاہتا ہوں، اور یہاں کیا کہتے ہیں کہ آئین جو ہم بات کرتے ہیں کہ آئین فوج کو سیاست سے دور رہنے کے لیے پابند بناتا ہے۔ آرمی چیف ہو یا ایک عام کمیشن آفیسر، جب وہ اپنا فوج میں آتا ہے تو حلف لیتا ہے کہ جی میں سیاسی معاملات سے، میں باقی ہر چیز سے دور رہوں گا اور ڈسپلن کی پابندی کروں گا اور پاکستان کے آئین کا پابند رہوں گا۔ عمران خان یہاں یہ کہہ رہے ہیں کہ جی یحییٰ خان آئین نے جو ہے نا وہ پابند کیا ہے کہ فوج سیاست سے دور رہے تاکہ اس پر تنقید نہ ہو۔ یہاں کیا کہہ رہے ہیں کہ جی آرمی چیف میرے ساتھ ملے، میرے ساتھ بیٹھے، یہی کہہ رہے ہیں نا۔ اچھا جی، دنیا بھر میں سیاسی فیصلوں پر تنقید کی جاتی ہے اور جمہوریت ایسی ہی تنقید کو مکمل تحفظ دیتی ہے۔ ایک فوجی سربراہ کا انتخاب یا تقرری ریفرنڈم کے ذریعے نہیں کی جاتی، لہٰذا یہ فوج کی بہترین مفاد میں ہے، جیسا کہ آئین کے ذریعے حکم دیا گیا ہے کہ خود کو اس کی قیادت کو سیاست اور سیاسی فیصلوں سے دور رکھا جائے۔ تو بھائی وہ دور ہی رہ رہے ہیں نا، دور ہی رہ رہے ہیں۔ ملک میں ایک حکومت بنی ہے آئین کے تحت، فوج آئین کے تحت اس حکومت کی ماتحت ہے۔ آپ کیا کہہ رہے ہو کہ اس حکومت کو گراؤ، مجھے اقتدار میں لے آؤ؟ آپ تو فوج کو آئین توڑنے کا مشورہ دے رہے ہو نا، کلابازی پر کلابازی۔ اچھا جی، جب کوئی فوجی سربراہ سیاست میں آتا ہے یا سیاسی فیصلے کرتا ہے تو اپنے عہدے سے ہٹ کر سیاسی میدان میں آتا ہے، یعنی اپنے آئین کی خلاف ورزی کرتا ہے نا، اور یہ بار بار آرمی چیف کو کہتے ہیں کہ جی آپ آؤ۔ اچھا، پھر یحییٰ خان کا فیصلہ کن اکثریت اور عوامی مینڈیٹ والی حکومت کو اقتدار منتقل نہ کرنے اور ملک کو ایک المناک کرنے کی وجہ سے ملک جو ہے ٹوٹ گیا، ظاہر ہے بالکل ٹھیک بات ہے۔ صورتحال تیزی سے اندرون انتشار و تقسیم میں بدل گئی کیونکہ عوامی مینڈیٹ کا احترام نہیں کیا گیا، حالانکہ یہ غلط بات ہے، تیزی سے نہیں بدلی، بہت عرصے سے بدل رہی تھی۔ پاکستان بنتے ہی، میں بار بار کہہ رہا ہوں، پاکستان قیام پاکستان بنتے ہی جو اردو زبان کو قومی زبان قرار دیا گیا تھا تو اس وقت سے ہی بد اعتمادی شروع ہو گئی تھی۔ اس وقت سے ہی بنگالی جو ہے وہ کہتے تھے کہ جی نہیں، آپ نے ہمارے ساتھ جو کمٹمنٹ کی تھی یا جو ہم نے ملک بنایا تھا تو آپ اس طرف نہیں لے کر جا رہے۔ پھر اس وقت سے ہی تحریکیں شروع ہو گئی تھیں۔ ڈھاکہ یونیورسٹی میں کیا ہوا تھا؟ کیا وہ قطر میں ہوا تھا؟ بھائی یہ بہت پہلے سے چلتا آ رہا تھا۔ ایوب خان نے بیج بویا، اس سے پہلے والوں نے بویا، اس سے پہلے والوں نے بویا، کن کن کے نام لیں گے؟ یہ تیزی سے صورتحال نہیں بدلی تھی، اندھوں کو تیزی سے بدلتی ہوئی نظر آ رہی تھی، صورتحال پہلے سے وہی تھی۔ لیکن یہ ضرور تھا کہ لوگوں کو تھا کہ یار ہم انتخابات میں جا رہے ہیں، انتخابات کے ذریعے اپنی حکومت بنائیں گے۔ یحییٰ خان نے نئی حکومت بنانے دی تو پھر ملک ٹوٹ گیا۔ لیکن یہ صرف اس الیکشن کی وجہ سے نہیں ہوا تھا، بہت پیچھے بہت کچھ تھا۔ پاکستان بنتے ہی وہاں سے آغاز ہو چکا ہوا تھا جو کچھ ان کے ساتھ کیا گیا تھا۔ تو یہ بہرحال اب ان کی اپنی تاریخ، جس طرح عمران خان کی پاکستان کی تاریخ عمران خان کی اپنی سیاست سے شروع ہوتی ہے، اب وہ یہاں پر ان کا خیال ہے کہ جی وہ جو کچھ ہوا تھا وہ صرف 71 میں الیکشن کا رزلٹ نہ ماننے کی وجہ سے ہوا تھا۔ بھائی بہت کچھ ہو رہا تھا پیچھے سے۔ اچھا جی، پاکستان اور اس کی فوج نے سیاسی فیصلہ سازی میں یحییٰ خان کی شمولیت اور دلچسپی کی بھاری قیمت ادا کی۔ سیاسی فیصلے کرنے اور سیاست میں شامل ہونے کے بعد جنرل یحییٰ خان کے لیے فوج کے پیچھے چھپنا ناممکن تھا، اس لیے حمود الرحمان کمیشن اور تاریخ دونوں نے، یعنی کمیشن کی رپورٹ نے اور تاریخ نے یحییٰ خان کے کردار کو ایکسپوز کیا ہے، اس کے اوپر تنقید کی ہے۔ تو بہرحال اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہمارے ملک کے حالات آج بھی اس طرح کے ہیں، SISF وغیرہ جو ہے وہ ناکام ہو گئے ہیں، ملک کی سب سے بڑی عوامی مینڈیٹ والی پارٹی کو لاقانونیت کے ذریعے کچلنے سے معیشت میں بہتری نہیں آنے لگی۔ اچھا، اب یہ عمران خان صاحب کی بات ہے، اس میں کہیں نہیں ہے، نہ آرمی چیف کا ذکر ہے، نہ کچھ انہوں نے کہا کہ جی یحییٰ خان نے جو کچھ کیا تھا نا وہ تو بھئی یحییٰ خان نے غلط کیا تھا۔ آج آپ آرمی چیف سے وہی کروانا چاہ رہے ہیں کہ سیاست میں آپ واپس آئیں، سیاست میں واپس دلچسپی لیں۔ تو خان صاحب کی کلابازیاں، کلٹیاں میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہیں۔ میاں نواز شریف صاحب آج مری میں تھے، انہوں نے خطاب کیا سینیٹر سے، اس میں انہوں نے جو باقی باتیں کی ہیں، ملک میں ترقی ہو رہی ہے، لیکن جو امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے جو عمران خان صاحب آج کل کہہ رہے ہیں نا کہ جی میرے پاس سہولتیں نہیں ہیں، یہ نہیں ہے۔ تو اس وقت عمران خان صاحب کی جو تقریر تھی نا جو واشنگٹن میں کی تھی کہ جی میں وہاں جا کر AC اترواؤں گا، ایک گھر سے کھانا منگواتے ان کا گھر کا کھانا بند کرواؤں گا، اگر اس طرح ہی ہے تو پھر ہر بندہ کہے گا کہ میں جیل میں آ جاؤں، جیل تو پھر عیاشی ہے بڑی۔ تو وہ کہہ رہے ہیں نواز شریف صاحب کہ جی ہماری ذہنیت ایسی نہیں ہے، ہم انتقام والی سوچ نہیں رکھتے، نہ ہی ہم کسی سے انتقام لیں گے۔ اور پھر انہوں نے یہ کہا کہ جی ان کو اپنا ایک چلتا ہوا ملک جو ہے وہ تباہ کر کے ان کو لایا گیا۔ کوئی ان سے پوچھے نا، جو جنگلہ بس کہتے تھے میٹرو کو، اور ملک تباہ کر کے چلے گئے، سی پیک تباہ کر لیا، کوئی تو ان سے پوچھے۔ تو اور پھر
میں تو اچھا خاصا ملک چلا رہا تھا پرویز مشرف کے زمانے میں، تو اس وقت مجھے کیوں نکالا گیا، پھر ان کو کیوں لایا گیا، دھرنے کیوں کروائے گئے، سازشیں کیوں کی گئیں؟ تو وہ سوال میاں نواز شریف صاحب کے وہی ہیں، لیکن ایئر کنڈیشن کا ذکر بہرحال میاں نواز شریف نے کیا، اور یہ بھی کہا کہ جی میں ان کے پاس چل کر عمران خان کے پاس بنی گالہ اس لیے نہیں گیا تھا کہ مجھے اعتماد کا ووٹ دیں، میں تو ان کے پاس گیا تھا کہ آئیں مل کر چلتے ہیں، ملک کو آگے بڑھاتے ہیں، اور پھر دھرنے ہو گئے، اور بات بالکل ٹھیک ہے۔ کس کے ساتھ دھرنے ہوئے تھے مل کر؟ آرمی چیف کے ساتھ مل کر۔ کس کے ساتھ ہوئے تھے؟ ISI کے چیف کے ساتھ مل کر۔ سازش کی تھی عمران خان نے۔ آج کی ان کی چٹھی پڑھ لیں، خط پڑھ لیں، اور ان کا اپنا کردار دیکھ لیں، آج کا بھی اور پہلے کا بھی ایکسپوز ہو جائے گا، بے نقاب، منافقت، دوگلا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ